الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، اگرچہ ہم حقیقت انسان کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن آج میں نے موضوع کو تھوڑا سا بدلا ہے، اس لیے کہ 6 دن کے بعد ہم عید منانے والے ہیں جو عید الاضحیٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، قربانیوں کی عید۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی قربانی کی یاد ہے جو ہم مناتے ہیں اور قیامت تک مسلمان مناتے رہیں گے۔ بڑے لوگوں کی یادیں منائی جاتی ہیں، چھوٹے لوگ میرے جیسے مر جائیں گے تو کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہوگا، لیکن بڑے لوگ یاد رکھے جاتے ہیں، اور ان بڑوں کا کیا ہی کہنا کہ جن کو اللہ یاد رکھنا چاہتا ہے قیامت تک، ان لوگوں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں، ان میں ارشاد ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے ٹائٹلز ہیں، ان میں سے ایک ٹائٹل جو ہے وہ امام الناس ہے، لیڈر آف مین کائنڈ۔ آپ سب کلاس فیلوز ہیں، بائی ڈیفالٹ آپ ایک ہی کلاس میں شامل ہیں، لیکن پوری کلاس میں سے آپ کسی کو اپنا فرینڈ بناتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چوائس ہوتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ آپ کلاس فیلوز ہیں، لیکن بائی چوائس آپ فرینڈ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے ایک شخص کو منتخب کیا یہ کہنے کے لیے کہ میرا دوست ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کا ایک ٹائٹل امام الناس ہے، ان کا ایک ٹائٹل خلیل اللہ ہے، پھر وہ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر نہیں گئی، تو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے وہ باپ ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا کی عظیم اکثریت 3 مذاہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ عیسائی سب سے زیادہ ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، پھر تیسرے نمبر پر یہودی ہیں۔ یہ تینوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا محترم مانتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہندوؤں کے ہاں جو برہما نام کا اوتار ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کی تعلیمات بگڑ گئی، شخصیت مسخ ہو گئی، لیکن ہے وہی۔ تو وہ امام الناس بالفعل معلوم ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ہی انہیں اپنا امام مانتی ہے۔
یہ جو بات کہی کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یس اٹس ٹرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے توحید کے ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور شرک سے نفرت کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، پھر یہ اس کے والدین ہیں کہ جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. لطیفہ یاد آ گیا، بچے کی سادگی، اس کی سچائی. دروازے پر نوک ہوا، بچہ گیا باہر، انہوں نے کہا ابو ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا منہ کالا کر رہے. وہ خضاب لگا رہا تھا اس کا باپ، اس نے مہمان سے کہہ دیا کہ منہ کالا کر رہے. تو بچہ جو ہے وہ سلیم فطرت پر، نیک فطرت پر ہوتا ہے. بعد میں پھر اس کے والدین ہی اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، معاشرہ ہی اس کو ہیرا پھیری سکھاتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہیرا پھیری نہیں ہے. ایسے ہی انسان کی فطرت اللہ کو ایک مانتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، صحیح سلامت دل لے کر، جیسا صاف ستھرا دل اللہ نے دیا تھا وہ دل لے کر حاضر ہو گئے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے جو ہم حقیقت انسان پڑھ رہے تھے اس میں آئی تھی نا دل کی صفائی، تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے دلوں پر داغ ہیں، دھبے ہیں، کالک چڑھی ہوئی ہے برائیوں کی. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو کہا قرآن مجید نے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ار کے مقام پر پیدا ہوئے اور ان کا پورا خاندان، ان کا پورا گاؤں شرک کرتا تھا. اور سب سے زیادہ شرک جو ہے وہ کواکب میں کیا گیا ہے. کوکب سمجھتے ہیں نا، کوکب ستارے کو کہتے ہیں. کواکب پرستی، ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، یہ آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریویل کرتا ہے. کبھی آپ نے غور شاید کیا ہو، یہ سنڈے منڈے کیا ہے؟ سنڈے سب سے بڑا دن، سب سے بڑا دیوتا سورج، اور یہ اس کا دن ہے. اور پھر اس سے اگلا مون ڈے، جس میں ایک او نکال دیا تو منڈے رہ گیا. تو سنڈے منڈے کے اندر بھی کیا ہے؟ کواکب پرستی کی بو آتی ہے. تو آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو بت پرستی جو ہوئی ہے، زیادہ تر جو بت بنائے گئے ہیں وہ سورج اور چاند ہی کے بنائے گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی کواکب پرست تھا، اور ان کے والد جن کا نام بائبل میں تارح آیا ہے اور قرآن مجید میں ان کو آزر کہا گیا ہے. اگر اس کو کانٹرڈکشن مانے تو ہم تو قرآن مجید کی بات مانیں گے، ہم بائبل کی بات نہیں مانیں گے. لیکن ان کو ریکنسائل کرنا چاہیں تو ان کا نام تو تارے تھا، لیکن وہ بت خانے کے سب سے بڑے انچارج تھے. جیسے ہماری مسجد کا انچارج مولوی کہلاتا ہے، گرجے کا بڑا پادری کہلاتا ہے، اور یہودیوں کے عبادت گانا جس کو سینیگوگ کہتے ہیں اس کا بڑا ربائی کہلاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے. پھر یہ یاد رکھیے گا کہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ بات بتانے والی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے اور ہم سے بڑوں کے بڑے وہ بہت بڑے ہوتے تھے.
وہ نظام دین، آپ تو شاید صحیح واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑا کردار تھا ریڈیو پاکستان کا، نظام دین۔ وہ ڈیلی شام کو ریڈیو پاکستان سے لائیو پروگرام کرتا تھا آدھے گھنٹے کا، بٹ ویری انٹرسٹنگ، نئی بات لے کے آنا، نئی گپ شپ لگانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈے وڈے پیو ہوندے سن، منہ بھی بھر جاتا سی پیو کہہ کے۔ اج کل دے باپ جڑے وہ ڈیڈی کو آندے ہیں، اور ٹھیک ہی کہتے ہوندے بھی ڈیڈی جائی ہیں۔ تو ظاہر ہے یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی دیکھا ہو۔ آپ کا تجربہ اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کتنا روب ہوگا۔ وہ جو پیو ہوتے تھے نا، وہ دبکا مارتے تھے نا، جب پورا گھر ہل جاتا تھا ان کے دبکے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنی تھی۔ اب پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے ان کی مٹھی چاپی کی ہوگی، ان کے مالش کی ہوگی، جب ذرا خوش ہو جائے، اچھا اچھا ہاں شاباش بیٹا ہو ذرا کر۔ پھر کوئی موقع پا کر انہوں نے کہا، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے 3 رکوع میں، پڑھنے کے لائق ہے وہ مقام، کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جان آپ بھلا کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوا ہوگا کہ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ تجربہ ہے اس کے پیچھے۔ اب میری عمر 70 سال ہونے کو آئی ہے، تو میری ان بالوں کے پیچھے 70 سال کا تجربہ ہے، اور تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ایکسپیرئنس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس۔ آپ جائیں گے پریکٹس میں تو کہیں جا کر آپ پھنس جائیں گے۔ آپ نے بھی سی اے کیا ہوا ہوگا، آپ کسی سینئر سے کنسلٹ کریں گے، وہ 1 منٹ میں آپ کو سولوشن جو ہے وہ دے گا۔ تو تجربہ ہی ہوتا ہے، یاد رکھے گا زندگی میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں، وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ پتر تسی گٹے گوڈے توڑا کے سیکھنا ہے یا 3.5 روپے کو فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی انسان ہٹ اینڈ ٹرائل سے، گر کر اٹھ کر تجربے سے سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر آپ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی عادت ڈالیں گے تو جہاں تک بڑا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اس سے آگے آپ غور و فکر کریں گے، وہ آگے جائیں گے۔ ورنہ آپ اگر 0 سے تجربات شروع کریں گے تو جہاں بڑے پہنچے ہیں شاید وہاں تک بھی آپ نہ پہنچ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابا جان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی وہی کا علم۔ فتبعنی، اب میری پیروی کیجیے، میرے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ اب وہ تو پیو تھا، ڈیڈی تو نہیں تھا نا۔ میں کہا ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وحجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اب باپ کا حکم ماننا، ان کا اچھا ابا جان اگر آپ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا کزن تھے یا بھتیجے تھے، انہوں نے ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب جس بستی میں جاتے ہیں یہی کچھ ہے وہاں بھی۔ اب اس بستی کے لوگ پھر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ تھی کہ he knew how to make his point، اس پر بڑا ملکہ ان کو حاصل تھا، اور بڑے لائٹ انداز میں، تھوڑی سی ظرافت بھی تھی ان کی طبیعت میں،
یعنی مذاق مذاق میں بس کام کی باتیں بتائے جاتے تھے. تو انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن دی اپنی قوم کو. خود تو پہلے دن سے وہ اللہ ہی کو مانتے تھے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. رات ہوئی اور ایک تارا بڑا آب و تاب سے چونکنے لگا. انہوں نے کہا اچھا ہو یس ہی اپیئرز ٹو بی مائی لارڈ, یہ میرا خدا میرا رب معلوم ہوتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ستارہ غائب ہو گیا. انہوں نے کہا نہ میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. پھر چاند نکل آیا اگلی رات, تو انہوں نے کہا کہ او یس یہ بڑا روشن ہے, یہ میرا خدا ہوگا. لیکن چاند کا بھی ایک وقت ہے, طلوع ہوتا ہے پھر غروب بھی ہو جاتا ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, یہ تو ڈوب گیا. میرا خدا تو یہ ہونا چاہیے جو زندہ جاوید ہو, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. دن چڑھا, سورج نکل آیا. بولو یس ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. شام کو سورج صاحب بھی غروب ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو یعنی پوری کائنات کو پیدا کیا, اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے, لیکن جو حاکم ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں, خواہ ان کا نام بادشاہ نہ بھی ہو, وہ کوئی بھی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوں, یا وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں, جس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ رب میں ہوں. ایوری باڈی شیل لسن ٹو می, سارے میرے غلام بن کے رہیں. بادشاہ تک رپورٹ پہنچ گئی کہ جی ابراہیم نام کا ایک شخص ہے فلاں آبادی میں, وہ آپ کو رب نہیں مانتا. تو اس نے بلا لیا, بندے بھیجے اس نے, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں, پکڑ کے لے گئے ابراہیم علیہ السلام, بادشاہ کے سامنے پیش کر دی. بادشاہ نے کہا کون ہے تیرا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ بڑے کانفیڈنس سے کہا, ڈرنے والے تو نہیں تھے کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں, ٹانگیں کانپ رہی ہوں. تو کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. تو ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. اب بادشاہ جو ایسے ہی نہیں کو بن جاتا, یعنی یہ کالج جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. جو انتظامیہ کے لوگوں سے پوچھیے, آپ کے مسائل ہیں, طرح طرح کے مسائل ہیں, ان سب کو حل کرنا پڑتا ہے, لے کے چلنا پڑتا ہے, تب کالج چلتا ہے چھوٹا سا. اور ایک پورے ملک کو چلانا اٹس اے ہارڈ جاب. تو اس بادشاہ ذہین ہوتا ہے ان پرنسپل. تو اس نے کیا کیا, اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے. ایک قیدی کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی, تو اس نے کہا جا تیری جان بخشی کی جاتی ہے. اور دوسرے قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو. تلوار سے گردن اڑا دی گئی. تو کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ لک انا احیی و امیت, زندگی اور موت میں دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہرحال ایک ذہین انسان کے طور پہ پیدا کیا تھا. بادشاہ ذہین تھا تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑھ کر ذہین تھے, اور ان کو خاص ملکہ تھا اپنا پوائنٹ پیش کرنے کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئی دلیل لے کر لائے, یعنی اس دلیل پر بحث نہیں کی کہ نہیں اگر اللہ چاہتا تو میں ہوتا تو میں بحث کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نئی دلیل لے کر آئے کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب, اگر سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا فبہت الذی کفر, تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا. اچھا, اب قوم کو بھی انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ تمہارے کام کے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی کیا کیا, انہیں پورا ایک سٹیج سیٹ کیا
کیا کیا کہ ان کی قوم ایک میلے پہ جاتی تھی، سالانہ میلہ ہوتا تھا شہر سے باہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ میلوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو مذہبی تہواروں کے میلے لگتے ہیں عرسوں کے، وہاں پر بھی وہ سرکسیں اور سرکسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. باہر پھٹوں پر جو لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں وہاں کوئی شریف آدمی تو نہیں جا سکتا، اتنی زور سے لاؤڈ اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں کہ کان بھی پھٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جن کی دلچسپی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ فلانے صاحب دا میلہ، فلانا میاں باپ دا میلہ، تو فلانے پیر صاحب دا میلہ لگنا ہے، عرس لگنا ہے، جا رہے ہیں وہاں. اب انہوں نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ ابراہیم تم جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک شریف آدمی کی طبیعت کیسے آمادہ ہو سکتی ہے وہاں جانے پر. گھر بیٹھے رہے، سب لوگ چلے گئے میلے پر، گاؤں خالی ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے. ویسے تو اللہ کسی بت خانے میں لے کے نہ جائے، لیکن ہم بائی ڈیفالٹ بت خانوں کی تصویریں دیکھتے ہیں. کیسے بھلا؟ آپ سفر کر رہے ہو لاہور تک یا اسلام آباد کی طرف، تو راستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انڈین مووی دیکھنی پڑتی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں نا بت خانہ. تو کیا ہوتا ہے، ایک بڑا بت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ادھر بھی چھوٹے بت پڑے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے تو بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے تو کھانی نہیں ہوتی، کھاتا تو آپ کو پتا ہی ہے کوئی اور ہے. تو ایک بت کے پاس گئے اور اس کو یوں ٹھوکر لگا کے، اور کھانا کیوں نہیں تھی؟ اب ظاہر اس نے کیا جواب دینا تھا، ایک ہتھوڑا مارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دوسرے کے پاس گئے، اسے بھی کہا کھاتے کیوں نہیں، اس کو بھی توڑ دیا. یہاں کے سارے بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے. اور ہتھوڑا جا کر بڑے بت کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹکا دیا کہ محسوس ہو کہ ہتھوڑا اس نے پکڑا ہو. اب شام کو جب آئے سب لوگ میلے سے واپس، تو جو نوجوان تھے جو سارا دن وہاں پر کشتیاں کھیلتے رہے یا کرکٹ کھیلتے رہے آج کی زبان میں، یا دوڑیں لگاتے رہے، وہ تو تھکے ہارے آ کے سو گئے ہوں گے. لیکن چند بوڑھے جو آج کی زبان میں کہوں تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے، وہ گئے اپنی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. وہ عشاء کی نماز کیا ہے؟ بتوں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑنا. اندر داخل ہوئے، ان کے ہوش اڑ گئے کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں. انہوں نے باہر نکل کے شور مچا دیا، کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا، کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا، کوئی ہمارے بتوں کو. تو آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو جو بھی اس وقت طریقہ تھا وہ ہوا ہوگا، سائرن بج گئے ایمرجنسی کے، اور سب جو نکل کے باہر ہو گیا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. انہوں نے کہا جی کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا. انہوں نے کہا ہوئے نہ ہوئے کرتوت ابراہیم دی، وہی ان کے خلاف بولا کرتا تھا، اس نے ان توڑے ہوں گے. حاضر کرو اس کو سب کے سامنے. اور یہ سارے قرآن مجید کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، سورہ انبیاء میں دیکھیے گا کہ لاؤ اس کو سب کے سامنے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈر رہے تھے، وہ تو اس منتظر تھے. یہ ساری جو سٹیج سیٹ تھی ان کی بنائی ہوئی، اس کے مطابق وہ سب سین آ رہے تھے. وہ منتظر تھے کہ یہ مجھے بلائیں گے، تو بندے بلانے کے سارے بلا رہے تھے، نوارا ذرا باہر، آگے باہر آگے سب کے سامنے. تو انہوں نے بڑے غصے میں پوچھا انت فعلت ھذا، کیا یہ تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈر گئے، بڑے کانفیڈنس سے کہا اپنے بڑے پیو کو پوچھو. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوری سٹیج سیٹ کی تھی. کمال ہے نا. تو جو ہی انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، فٹے منہ تاڑے خداوند بھی جو اپنے حفاظت نہیں کر سکتے، تم ان سے جا کے ان کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتے ہو، حاجتیں رکھتے ہو. اب وہ کھسیانے ہو گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب تو نہیں دے سکے، لیکن ان کو غصہ بڑھا گیا، یہ تو ہمارا ناک میں دم کر لیا ہے، مکو ٹھپنا پائے گا. لہذا انہوں نے طے کیا کہ آگ کا ایک بڑا سا الاؤ بناتے ہیں، اس کو آگ میں جھونک دیتے ہیں تاکہ جل جائے، ختم ہو.
تو انہیں کیا کیا، ایک بڑا سا انکلوژر بنایا، یعنی اینٹیں چن کر ایک 4 دیواری بنائی اور کہا کہ بتوں کے نام پر اس میں آ کے لکڑی پھینکو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد بن رہی ہے اللہ کے نام پر، زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالو اپنا. اب وہ حصہ ڈلوانے کے لیے کہا تو وہ جو انکلوژر تھا وہ لکڑیوں سے بھر گیا. اب اس کو آگ لگائی گئی. جب آگ پوری طرح بھڑک گئی اب انہوں نے کہا کہ پھینکتے ہیں ابراہیم کو، لیکن آگ اتنی زیادہ سویر تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر دیوار کے اوپر جا کر ان کو دھکا دے. لہذا مجنیق منگوائی گئی. مجنیق وہ ہوتی تھی کہ جس سے جنگ کے اندر دشمن پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، اس لیے کہ توپ نہیں تھی، بندوق نہیں تھی. تو اس میں فٹ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چکر دے کے سائنٹیفک مشین کے ذریعے سے پھینکا گیا. جب وہ مجنیق سے نکل کر آگ میں جا رہے تھے تو درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رابطہ کیا. میں ہیلپ یو سر. حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ انہوں نے کہا شو. انہوں نے کہا جا پھر تم کام کر اپنا. ہم نے پڑھا تھا نا رب ہمارا، آپ تھے نا بہت سے لوگ، آپ رب ہمارے والے مضمون میں، اس میں کیا تھا کہ رب کو رب مانگنے کا تقاضا کیا ہے؟ پھر ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائے جائیں، مدد اسی سے مانگی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز سے عمل سے پتہ چلا کہ رب کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہوتا ہے. ہر زبان میں دیکھیے ایک محاورہ ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آپ انگریزی میں جو محاورے پڑھیں گے وہاں بھی آپ کو محاورہ ملے گا، پنجابی میں اور الفاظ میں ملے گا، فارسی میں ملے گا، سرائکی میں ملے گا، پشتو میں ملے گا. ہر زبان میں یہ محاورہ ہوتا ہے. یہ محاورے کامن ہوتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تھیم سیم ہوتے ہیں. یہاں تنکا نہیں تھا. اللہ کا سب سے بڑا طاقتور فرشتہ تھا، وہ ہیلپ آفر کر رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی ہیلپ نہیں لی. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ لم یکو من المشرکین ما کان من المشرکین. میرا یہ بندہ مشرک نہیں تھا. ابراہیم ہرگز مشرک نہیں تھا. یعنی ہمارا جو توحید کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں، لیکن ابراہیم کا جو تصور ہے علیہ السلام توحید کا، وہ کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مستعان الا اللہ. کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی سوائے اللہ کے. چھیاسی سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 80 سال کے ہو گئے تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا ہی دے دے. تو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آپ نے شاید تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کے ابو آپ کو اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آپ کے دادا آپ کو پیار کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو بڑی نمایاں ہے کہ بیٹا جب چھوٹا ہوتا ہے تو باپ مصروف زندگی میں ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو اٹھا کر پھرے، پیار کرے، آپ کو لطیفے سنائے، کہانیاں سنائے. باپ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا. دادا کے پاس، نانا کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ بھرپور وقت گزارتا ہے پوتوں کے ساتھ، نوازوں کے ساتھ. تو جس کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو تو آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنی دفعہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ گود میں اٹھا کے پھرتے ہوں گے، گلے لگاتے ہوں گے. لیکن اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کے تو جاؤ. اب کمپلائنس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی. یہ بھی نہیں کہا کھڑے ہو کر ہاجرہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، تو میں جا رہا ہوں، تمہیں پانی وہاں سے لے لینا، وہ خوراک کی ضرورت تو وہاں جائی جانا، وہ فلاں گاؤں جو ہے اس میں فلاں چیز مل جائے گی، فلاں سے فلاں چیز مل جائے گی. یہ بھی نہیں کہا، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور اباؤٹ ٹرن لیا اور چل پڑے.
پیچھے سے حضرت حاجرہ نے پیچھے جا جا کے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بس اللہ کا حکم. اور پھر واپس آ کر ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے, پانی مانگ رہا ہے, پانی نہیں ہے. تو حضرت حاجرہ سلام علیہا, آپ لوگوں نے ابھی حج عمرہ تو شاید نہیں کیا ہوگا, شاید کسی نے کیا ہو. خانہ کعبہ جو ہے یہ بالکل جیسے کوئی پیالہ ہوتا ہے نا, اس کے بیس کے اندر خانہ کعبہ ہے, اور ادھر بھی اونچے پہاڑ ہیں, ادھر بھی اونچی پہاڑیاں ہیں, ادھر بھی پہاڑ ہیں. حرم سے آپ چلتے ہیں نا, جس ڈائریکشن بھی آپ جائیں تو سڑک اوپر چڑھ رہی ہے, ادھر بھی سڑک اوپر چڑھ رہی ہے. تو حضرت حاجرہ اٹھی اور صفا پہاڑی تھی ادھر اور مروہ پہاڑی تھی, اس پہاڑی پر جا کے اوپر جا کے دیکھا, کوئی پانی کا نام و نشان, کوئی آبادی نظر نہیں آئی. پھر نیچے اتری اور پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا. اب ڈیسپریٹ کنڈیشن ہے کہ بیٹا پیاسا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور جب نیچے آتی ہیں تو پھر بیٹے کو بھی دیکھ لیتی ہیں. کیا دیکھا کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی ہے, اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. اب وہ جو حضرت حاجرہ کی موومنٹ ہے وہ ہے جو صحیح کے اندر ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے نا, میں نے آغاز میں کہا تھا نا, اس کی یاد منائی جاتی ہے, بڑوں کی بڑی یاد منائی جاتی ہے. قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان ہے, چھٹی ہوتی ہے, پورے ملک میں تقریبات ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ابھی 2 ماہ کے بعد, ہم 3 ماہ کے بعد دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. تو بڑوں کی یاد منائی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم بڑے نہیں ہیں, ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ ان کا وہ جو 7 چکر لگانا ہے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی ہے کہ قیامت تک حج یا عمرہ کرنے والا ہر شخص وہ حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. پھر اجازت مل گئی آنے کی, پھر چلے گئے. اب قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے سورہ صافات میں. سورہ صافات اور سورہ صاد یہ جوڑا ہے. سورہ صاد میں اللہ کے بندوں, نیک بندوں, اللہ کے نبیوں کی عظمتوں کا ذکر ہے. سورہ صاد میں ان کی کہیں کمی کوتاہی رہ گئی, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, تو ذکر ہے کہ وہ فوراً جو ہی پتا چلتا تھا کہ میں غلط طرف آ گیا ہوں تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے. اور جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تب وہ ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اب سورہ صافات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی 950 سال, جبکہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, اپنے لیے ہاتھ اوپر اوڑھ لیتے ہیں, ہم تیری بات نہیں سن لی. جیسے ہاسٹلز میں ہوتا ہے نا کہ تبلیغی جماعت آ رہی ہے تو انٹرنل لاک لگا کر اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاڑی گل نہیں سننی اسے. لیکن جتنے بھی تبلیغی جماعت کے ایکٹیو لوگ ہیں ان سے آپ انٹرویو کر کے دیکھ لیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کمرہ بند کر کے بیٹھا کرتے تھے, لیکن ان کا اپنا کلاس فیلو جو اپنا کھاتا تھا وہ 20 دفعہ 25 دفعہ ان کے پاس آیا کہنے کے لیے, لیکن آخر پھر ان کی ہمت جواب دے گئی اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی شامل بھی نہیں ہو رہا, لیکن 950 سال اسی حال میں انہوں نے تبلیغ کی. تو اینڈ پر کہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلام علی نوح فی العالمین, سلام اور نوح کو تمام جہانوں میں, سیلوٹ ٹو ابراہیم, سیلوٹ ٹو نوح. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ, اور انہی کی نسل میں سے, انہی کے گروپ میں سے ابراہیم بھی ہیں. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر. وہی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سب سے بڑی قربانی کا. اس کو کیسے بیان کیا کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے,
ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. یہ ہاتھ بٹانا کیا ہے اس کو سمجھ لیں. پرانے زمانے میں بیٹا باپ کے پروفیشن کا حصہ بن جاتا تھا. لوہار کا بیٹا لوہار ہے, ترخان کا بیٹا ترخان ہے, دکاندار کا بیٹا دکاندار ہے. ایک دکاندار ہے, اس کا بیٹا 15-16 سال کا ہو گیا, اب وہ ساتھ باپ کے دکان پر جانا شروع ہو گیا. اب 2-3 سال تو باپ کی سپرویژن میں کام کرتا ہے. جب باپ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ دکان سنبھال سکتا ہے تو باپ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے. پتر تو دکان کھول, جا کے میں آنا. پتر میں لمحہ پہ لو, تو ذرا گاہکاں نوں دیکھ لیں. پتر ذرا دکان بند کر کے آ جائیں, میں ذرا فلانے پاسے فاتحہ خانی کرن جانا ہے, میں ذرا فلانے دوست کی شادی سے جانا ہے. یہ تو اب ہے نا کہ اب اس نظام تعلیم نے آ کر ایسا عجیب ہم پر سحر جمایا ہے کہ باپ کے کاروبار میں جا کر بیٹھنا ہمیں توہین معلوم ہوتی ہے, حالانکہ وہاں ہم مالک ہوتے ہیں. لیکن 20,000 کی نوکری مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ جی واہ, کا مزہ آ گیا. MBA کر کے 20,000 کی نوکریاں لیں, جبکہ باپ کا اچھا خاصا کاروبار ہے, ادھر نہیں بیٹھنا. وہ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے ایک قریبی گھر ہے, ان کا بیٹا بھی یہاں آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس نے O لیول کیا, A لیول کیا, بڑے اچھے گریڈ آئے. اس نے کہا یہ CA کرنی ہے. میں کہا تیرا دماغ خراب ہے, تیرے باپ کا اتنا اچھا کاروبار ہے تو تم منشی بنو کے جا کے کسی اور کے. لیکن بہرحال ایک شوق ہوتا ہے نا کہ جی میں افسر بن گیا ہوں. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی. جب چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے, جو ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, تو ماں کو بچہ نہیں بھولتا. لیکن جب وہ بیٹا جو باپ کے کاروبار کا جز بن گیا ہو, جب اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو قرآن مجید نے واضح کیا ہے فلما بلغ معہ السعی, تو جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. فانظر ماذا تری, تو بتا تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے, رہا میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. اب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احتیاطاً اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں. کتنی ہی لڑائی ہو, غصہ ہو میاں بیوی کے درمیان, لیکن جب وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے تو صلح ہو جاتی ہے. اور الٹا لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو اور ہمت کر کے چھری چلا دی اور ذبح کر دیا. اور ذبح کر کے پرے ہٹے, دیکھا کہ اسماعیل تو سامنے کھڑے ہیں. پھر نیچے دیکھا, ہاں دمبا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کر دیا نا, اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا, دمبا ڈال دیا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سیلوٹ پیش کیا گیا, سلام علی ابراہیم, بھلے ابراہیم تیرے. نارملی جو سیلوٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑے کو سیلوٹ پیش کرتا ہے, لیکن جب کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے تو پھر جرنیل بھی اس کی میت کو سلام کرتا ہے. تو یہ کہتا ہے یہ سلوٹ آف اپریسیشن کہلاتا ہے. پاکستان میں تو جو سب سے بڑا اعزاز ہے نشان حیدر, وہ زندوں کو نہیں دیا گیا, لیکن برطانیہ میں یہ روایت ہے کہ زندہ سپاہیوں کو بھی وکٹوریہ کراس دیا ہے, اور جنرل نے وکٹوریہ کراس کا بیج لگا کر اس کے سینے پر پیچھے ہٹ کے اس کو سیلوٹ کیا ہے. تو یہ سیلوٹ آف ریسپیکٹ نہیں ہے, یہ سیلوٹ آف اپریسیشن ہے.
تو اللہ تو بہت بڑا ہے. لیکن اگر اللہ اپنے کسی بندے کو کہے کہ سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین، اس صورت میں عام ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ تعالیٰ اپنے تمام پسندیدہ بندوں کو سلام پیش کرتا ہے. اس کی یاد ہے جو ہم منانے والے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ذکر ہوا تھا نا اسلام اور سیکولرزم کے عنوان سے سیکولرزم کا. اب سیکولرزم کیا ہے؟ اسلام کی روح، اسلام کی نفی نہ ہو تو اسلام کا نام رہے لیکن روح نکل جائے. اس میں سے ایک کیا تھا کہ اللہ کو خالق مانو لیکن رب نہ مانو. اسی میں ایک کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گریٹ مین مانو لیکن رسول نہ مانو. اب وہی جو ذہن ہے وہ اس کی روح کھینچنا چاہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر مذاکرے ہو رہے ہوں گے آج کل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہاں مولوی کو بلا کر بھی اس کی زبان سے بھی کہلوایا جائے گا کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. اچھا، آپ غور کیجئے کہ کیسا توڑا مڑوڑا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسانی ہمدردی کا کوئی کام تھا یا ظلم تھا؟ کیوں بیٹا؟ یہ جو ایکٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کوئی انسانی ہمدردی کا ایکٹ تھا؟ نو، بلکہ دیانتداری کے ساتھ آپ کہیں گے بڑی زیادتی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا کہ ان کا گوشت بنا کے میں غریبوں کو کھلاؤں گا؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن ایسی ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایسی ڈٹائی کے ساتھ اخبارات میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ عید الاضحیٰ انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. اور خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، ان کا شعر سب کو یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جبکہ حضرت خواجہ میر درد نے تو انسان کو پیدا نہیں کیا تھا. پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں. یعنی ایسی ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اصل فوکس سے ہٹانا، وہ دین کی روح نکالنا. علامہ اقبال کی نظم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اب ہمارے جو میٹرک کا انٹر کا سلیبس ہے اس میں سے علامہ اقبال کو نکالا کہ نہیں انہوں نے؟ علامہ اقبال اس کی اطلاع دے کے گئے ہیں ایک وقت آئے گا کہ مجھے نکالا جائے گا. یہ سازش اسلام کے خلاف، یہ سب سازشیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو رہی ہو تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ڈٹ کے اس کو مخالفت کرنی چاہیے. اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہے، آپ بیٹھے ہوں گے ٹی وی پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، وہاں یہ بات کہی جائے گی. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ واضح کریں کہ دیکھیں ابا جی، امی جی، بھائی، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے ذبح کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ گوشت کھلائیں گے؟ نو. مقصد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو اصل قربانی ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کو نہ نہیں کی، کبھی وائی نہیں کہا. کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ پھر اگر یہ بیٹا مجھ سے واپس لینا ہی تھا تو دیا ہی کیوں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص وصف کیا ہے کہ نہ کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ کی ہے اور نہ کبھی وائی پوچھا ہے. کیوں؟ نو، تیرا حکم ہے بس. اور یہی اصل دین ہے. علامہ اقبال نے ابلیس کی معیشت شورا، ان کی مشہور نظم ہے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس نظم کو امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے. اس میں ابلیس کی زبان سے وہ کہلواتے ہیں کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں.
اب تمہارا کام کیا ہے؟ ابلیس کے کارندے یہ کام کرتے ہیں نا کہ دین کی اصل جو بات ہے وہ لوگوں پر واضح نہ ہو، وہ دین پر چلیں، راستے میں گمراہ کر لیے جائیں، پھر 4 قدم چلیں، پھر اور کوئی گمراہی کا راستہ سامنے لائیں۔ اس وقت ہمیں جس بڑی گمراہی کا سامنا ہے وہ سیکولر سوچ ہے، ہمارے فوکس کو آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ نماز کا بھی حاصل کیا بتا دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے ایک سوشل ایونٹ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 5 وقت اور کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو خیال آتا ہے کہ بیمار تو نہیں، اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز کی اصل کیا ہے؟ حاضری لگوانا، لبیک میں آ گیا ہوں، یا اللہ تم نے بلایا میں آ گیا ہوں۔ اچھا اب بحث کیا ہو رہی ہے جی؟ اس نماز کا کیا فائدہ جس میں توجہ ہی نہ ہو؟ توجہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میں توجہ سے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ حضور نے انعام مقرر کیا تھا کہ جو مجھے بغیر کنسنٹریشن لوز کیے نماز پڑھ کے دکھائے گا تو اس کو یہ انعام میں خوشخبری دوں گا جنت کی۔ حضرت علی نے کہا کہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، لیکن بالکل آخر میں آ کے سلام کرنے کے بعد کہا یہ آخر میں کنسنٹریشن لوز کر گیا تھا، مجھے خیال آ گیا تھا کہ اب مجھے وہ انعام مل جانا ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل کیا ہے؟ نماز کے لیے بلایا گیا، میرا کام کیا ہے کہ میں سب کام چھوڑ کر حاضر ہو جاؤں، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ توجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز ہو گئی، اب اس فوکس سے آؤٹ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور پابندیوں کو آبزرو کرنا ہے۔ بس ان کو آبزرو کرنا ہی اصل روزہ ہے۔ اب اس میں کتنی خلوص پیدا ہوا، کتنا نہیں ہوا، that's none of our business۔ کرنا چاہیے کہ ہم غیبت سے بھی پرہیز کریں اور روزے کے دوران جھوٹ بولنے سے بھی بچیں، زیادتی سے بھی بچیں، لیکن منیمم کیا ہے کہ ان 3 چیزوں کو آبزرو کرنا، وہ کر لیا تو روزہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ابھی 6 دن کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے چھری چلائیں گے یا ذبح ہوتے دیکھیں گے جانوروں کو۔ اس وقت یاد رکھنا ہے کہ یہ یاد کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی یاد ہے، اور ہمیں وہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔